अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक कत्ल केस रुदाद जिसका नाम है नकीब। तो चलें शुरू करते हैं। बशारत अली के जाने के बाद दूसरे या तीसरे हफ्ते चौधरी निज़ामुद्दीन की हवेली में चोरी हो गई। सुबह सुबह दो आदमी थाने पहुंचे और चोरी की इत्तला दी। उस वक्त थाने में रात की ड्यूटी वाला अमला छुट्टी की तैयारी कर रहा था। हवलदार ने रोज़नामचे में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और दो आदमी हवेली रवाना कर दिए। मैं तकरीबन 8 बजे थाने पहुंचा और ज़रूरी काम निपटाने के बाद एक एएसआई के हमरा हवेली पहुंच गया। चौधरी निज़ामुद्दीन बहुत गुस्से में था और नौकरों पर बरस रहा था। मैंने उसे सलाम किया और चोरी की तफसील दरियाफ्त की। मलिक साहब, 10-12 साल के अरसे के दौरान ये इस हवेली में पहली चोरी हुई है। उसने बड़े जारहाना लहजे में कहा। अंदाज ऐसा था जैसे उस चोरी का मैं जिम्मेदार था। मैंने एसपी इलाका और आईजी को भी इस वारदात की इत्तला भिजवा दी है। मैंने कहा, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ चोरी हुई है। यहाँ कई थानेदार आए और कई गए। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन कभी किसी ने हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन आपके आने के चंद माह बाद ही चोरी हो गई। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि चोरी मैंने करवाई है? मैंने अपनी आवाज़ में थोड़ी सी तेजाबियत खोलते हुए पूछा, या मेरी नाअहली की वजह से चोरी हुई है? इस बात का फैसला बाद में होगा, मगर आपको ये बात ज़रूर याद होगी कि आपने यहाँ आते ही सबसे पहले मेरे साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए थे। लिहाजा मैं ये सोच सकता हूँ कि ये चोरी उस वाक़े की एक कड़ी हो सकती है। फिर आपने मुझे अब यहाँ बुलाया, मैंने गुस्से से कहा। जहाँ तक ताल्लुकात की ख़राबी का ताल्लुक़ है तो उसमें आपकी और नूरे लोहार की ज़्यादा मेहरबानी शामिल है। जानने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, और वो ये कि नूरा लोहार शुरफा के साथ जो सलूक कर रहा है इससे आप बेखबर नहीं होंगे। चूँकि वो आपकी पुश्त पनाही हासिल करने की वजह से ये सब कुछ कर रहा है, इसलिए आप उसके जुल्म से बरी नहीं हैं। वो कानून की गिरफ्त में आए या ना आए, मगर वो अपनी हरकतों के बद अंजाम से महफूज नहीं रह सकता। मेरी बातें सुनकर वो चुप सा हो गया। फिर कदरे तवक्कुफ़ के बाद बोला, मेरा ख्याल है कि मैं आपको समझ नहीं सका। आप कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के थानेदार मालूम होते हैं। पता नहीं ये बात उसने मेरी तारीफ़ में कही थी या फ़कत अपनी उलझन का इजहार किया था। आए मेरे साथ, उसने मज़ीद कहा। वो कमरा देख लें जिसमें चोरी हुई है। मैंने देखा, उसके चेहरे पर फैली हुई तलखी में कोई ख़ास कमी वाक़या नहीं हुई थी। बहरहाल मैं उसके हमरा एक अकबी कमरे में पहुँच गया। वो एक किस्म का स्टोर था। उसमें रखे हुए चंद संदूक खुले पड़े थे, उनके ताले टूटे हुए थे। बैरूनी दीवार में तकरीबन 2 फुट कतर का एक रखना नज़र आ रहा था। चोर नकब लगाकर अंदर दाखिल हुआ था और अपना काम मुकम्मल करके इत्मीनान से वापस चला गया था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि उस काम में कम अज़ कम 1 घंटा ज़रूर लगा होगा। वो किसी माहिर फ़न का काम मालूम होता था। दूसरी बात मेरे जहन में ये आई कि नकब ज़न को किसी घर के भेदी का ताउन हासिल था, क्योंकि उसने ऐन उस कमरे में नकब लगाई थी जिसमें कीमती सामान मौजूद था। मैंने चौधरी से पूछा, चोरी क्या कुछ हुआ है? जेवर और नकदी, उसने जवाब दिया। चोर ने किसी दूसरी शे को हाथ नहीं लगाया। मैंने संदूकों से निकले हुए सामान पर नज़र डाली। वो सामान बिखरा हुआ नहीं था, रखा हुआ था। मैंने पूछा, क्या ये सब कुछ इसी तरह पड़ा हुआ था या किसी ने इन चीज़ों को समेट कर रखा है? हमने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। सुबह मेरी बेटी किसी काम से इधर आई और दीवार में सींत लगी देखकर उसने शोर मचा दिया। मेरी बीवी ने अंदर आकर इन खुले हुए संदूकों का जायज़ा लिया और मुझे बताया कि ज़ेवरात के डब्बे और नकदी गायब है। उसने किसी चीज़ को इधर उधर नहीं किया, जो चीज़ जहाँ थी वहीं रहने दी। इसका मतलब है कि चोर ने बड़े एतमाद से वारदात की है, यानी उसने अफरा तफरी में कोई काम नहीं किया। मैं चौधरी को बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गया और हौले से कहा, मुझे ये किसी घर के भेदी का काम लगता है। आपका अपने मुलाजमों के बारे में क्या ख्याल है? हैं तो सब भरोसे के आदमी, वो सोचते हुए बोला, लेकिन ये कमीन लोग हैं, हो सकता है किसी की नीयत ख़राब हो गई हो।
میں نے اسٹور کا دروازہ بند کر دیا اور پچھلی طرف جہاں دیوار میں نقب لگائی گئی تھی ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دی۔ پھر میں چودھری کی ہمراہ بیٹھک میں جا بیٹھا اور غیر ضروری افراد کو باہر بھیجنے کے بعد پوچھا، آپ نے حال ہی میں کسی ملازم کو نوکری سے جواب تو نہیں دیا یا سزا وغیرہ تو نہیں دی؟ ہم ملازموں کو نوکری سے جواب نہیں دیتے، سیدھا کر کے رکھتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ چند روز پہلے میں نے ایک ملازم کو چغلی کرنے پر کچھ پھینٹی شینٹی لگائی تھی، لیکن یہ کام تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس بات سے کسی کو اتنی بڑی جرأت نہیں ہو سکتی۔ چودھری صاحب نقب لگ چکی ہے۔ میں نے صورتحال کو منطقی انداز میں واضح کیا۔ جس نے جرأت کرنا تھی وہ کر چکا ہے، اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون مائی کا لال ہے جس نے یہ جرأت کی۔ آپ کو ذاتی طور پر کسی پر شک تو نہیں؟ میں نے دیکھا میری باتوں سے اس کے چہرے کی تلخی کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے میرے بارے میں جو رائے قائم کی تھی وہ واضح طور پر تبدیل ہو رہی تھی۔ شک تو پھر سب پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے ملازموں سے تھوڑی سی پوچھ گچھ کر لیں۔ اس نے بغیر کسی تعامل کے اجازت دے دی۔ جس ملازم کو اس نے چند روز پہلے پھینٹی لگائی تھی اس کا نام جیونا تھا۔ وہ 25-26 سال کا خاصا مضبوط جوان تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھ گچھ شروع کی تو اس نے جواب دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ میں نے باقی ملازموں کو ASI کے سپرد کیا اور جیونے کو چودھری کی اجازت سے تھانے لے گیا۔ سرکار، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے میرے استفسار پر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ادھر میں چودھری ہوراں کے ڈر سے کھل کر کوئی گل نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، یہاں کھل کر ساری گل بات کرو۔ جھوٹ بولو گے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ چودھری نے تمہیں مارا کیوں تھا؟ اس نے جواب دیا، سرکار، اس بات کے بتانے پر ہی تو پھینٹی پڑی تھی، آپ کو بتاؤں گا تو پھر پھینٹی پڑے گی۔ تم تسلی رکھو، میں چودھری کو یہ بات نہیں بتاؤں گا۔ میرے اطمینان دلانے پر اس نے جو قصہ سنایا اس کا تعلق نور لوہار سے تھا۔ اس نے بتایا کہ چند روز پہلے صدیق نامی ایک شخص چودھری کے پاس آیا اور نور لوہار کی شکایت کی۔ صدیق ایک چھوٹے سے ہوٹل کا مالک تھا اور ادھیڑ عمر کا ایک وزادار شخص تھا۔ اس نے چودھری کو بتایا کہ گزشتہ روز نورا لوہار 3 افراد کے ہمراہ اس کے ہوٹل میں آیا اور کھانا منگوا کر کھایا۔ کھانے کے بعد وہ پیسے دیے بغیر اٹھ کر جانے لگا۔ ہوٹل کے بیرے نے اس سے پیسے مانگے تو اس نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھانے کی ٹرے گرا دی۔ بیرا نورے کی اصلیت نہیں جانتا تھا، اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور جوابی تھپڑ مارا۔ اس پر نورے اور اس کے ساتھیوں نے بیرے کو بری طرح مارا اور ہوٹل میں خوب توڑ پھوڑ مچائی۔ آخر میں نورے نے بیرے کی گردن پر پیر رکھا اور اسے مجبور کیا کہ وہ فرش پر گرا ہوا کھانا جانوروں کی طرح منہ سے کھائے۔ جیونے نے مجھے بتایا کہ یہ بات سن کر چودھری نے صدیق کو کچھ پیسے دیے اور کہا، وہ نورا لوہار کتا ہے، کتا۔ میں نے اسے کتا سمجھ کر پالا ہوا ہے، اور آپ تو جانتی ہی ہیں کہ کتا مالک کے مہمانوں پر بھی بھونکنے سے باز نہیں آتا۔ میں اسے سمجھا دوں گا۔ جیونا اس وقت آس پاس ہی موجود تھا۔ اس نے یہ ساری بات سنی اور سن کر بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ نور لوہار کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے باہر جا کر لوگوں کو مزے لے لے کر یہ بات بتائی کہ چودھری نے نورے کو کتا سمجھ کر پالا ہوا ہے۔ یہ بات ہوتے ہوتے نورے کے کانوں تک جا پہنچی۔ اس نے جیونے کو پکڑ کر مارا بھی اور پھر چودھری کے پاس کچھ مرچ مسالہ لگا کر شکایت بھی کر دی۔ چودھری نے پہلے تو نورے کو بلا کر ڈانٹا اور کہا، اوئے تو بندے دا پتر جا، میں تجھے انتخاب میں جتانے کی فکر میں لگا ہوں اور تو شودوں اور اچکوں جیسی حرکتیں کرتا پھر رہا ہے، اپنے طور طریقے ٹھیک کر لے۔ نورا انتہائی مکار شخص تھا، وہ چودھری کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا تھا۔ اس نے چودھری کے پیروں کو ہاتھ لگایا اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ چودھری نے اسے معاف کر دیا اور جیونے کی اس کی موجودگی میں پھینٹی لگائی۔ جیونے کا بیان سن کر میں نے سوچا، ہو سکتا ہے کہ جیونے نے انتقامی کارروائی کے طور پر خود چوری کی ہو یا کسی عادی چور کے ذریعے واردات کروائی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ وہ شام تک تھانے میں ہی بیٹھے۔ 11-12 بجے کے قریب 2 اشخاص تھانے میں آئے۔ ایک معمر اور بارش شخص تھا اور چہرے مورے سے نیک آدمی نظر آتا تھا۔ اس نے میلے سے کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ اس کے ساتھی کی عمر 40-45 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ معمر شخص نے اپنا نام صاحب علی بتایا اور رسمی کلمات کے بعد بولا، جناب
ہم کوئی رپورٹ درج کرانے نہیں آئے، ہمیں ایک جوتا ملا ہے جو ہمارے خیال سے کسی چور کا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چور گھسا تھا جو آپ کے بیدار ہونے پر بھاگ گیا اور جوتا پیچھے چھوڑ گیا؟ نہیں جی، یہ بات نہیں ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کپڑے میں لپٹا ہوا جوتا لیا اور کپڑا ہٹا کر اس کا معائنہ کیا۔ وہ کافی استعمال شدہ پمپ شو تھا، اس کی ایڑی اور تلوا خاصا گھسا ہوا تھا۔ جی، میں نے صاحب علی کی طرف دیکھا۔ اس جوتے کی کیا کہانی ہے؟ یہ میرے پڑوسی شریف صاحب ہے۔ صاحب علی نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا۔ ہم روزانہ صبح کی اذان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں اور سیر کے لیے کھیتوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ آج ہم سیر کے لیے نکلے تو ہم نے ایک شخص کو جس نے چادر کی بکل مار رکھی تھی مشتبہ حالت میں ایک مکان سے نکلتے دیکھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ آدمی کچھ گھبرا سا گیا اور تیز تیز چلنے لگا۔ ہمیں اس پر شک ہوا۔ شریف صاحب نے اسے آواز دی اور تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ اس پر وہ شخص تیزی سے ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ شریف صاحب اس کے پیچھے بھاگے، لیکن وہ بہت پھرتیلا شخص تھا، بندر کی طرح کلانچیں بھرتا ہوا ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن اس کا یہ جوتا پیر سے نکل کر زمین پر گر گیا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ جوتا اسی شخص کے پیر سے گرا تھا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا آپ نے اس گھر کے مالک سے بات کی جس گھر سے یہ مشتبہ شخص نکلا تھا؟ اس وقت ہم نے گھر والوں کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا، شریف نے جواب دیا، لیکن جب نماز کے بعد ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر کا مالک آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا اور آتے ہی ہمیں بے نقط سنانے لگا، کیونکہ بقول اس کے ہم نے آدھی رات کے وقت اس کی نیند خراب کر دی تھی۔ دراصل وہ اچھا آدمی نہیں ہے، صاحب علی نے کہا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا، ورنہ ہم کبھی اس کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتے۔ اس آدمی کا نام کیا ہے؟ نورا لوہار۔ آج کل وہ نور دین بھٹی بنا ہوا ہے۔ اگر انتخاب جیت گیا تو چودھری نور دین بھٹی بن جائے گا۔ نور لوہار کا نام سن کر میں چونک گیا۔ میں نے دونوں حضرات کو رخصت کر دیا اور اے ایس آئی کو بلا کر ایک چھاپہ مار پارٹی ترتیب دینے کو کہا۔ ایک مشتبہ آدمی کا نورے کے گھر سے نکلنا خالی از علت نہیں تھا۔ سپہر کے وقت ہم نے نورے کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور دروازے پر دستک دی۔ لمحہ بھر کے بعد ایک عورت نے دروازہ کھولا اور باہر پولیس دیکھ کر جلدی سے دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی۔ چند ساتوں کے بعد نورا لوہار باہر آیا اور جھومتا جھامتا میری طرف بڑھا۔ کیا بات ہے ملک صاحب؟ اس نے سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ کیا ادھر کوئی واردات ہو گئی ہے؟ میں نے اسے مشتبہ شخص کا پمپ شو دکھایا اور پوچھا، اس جوتے کو پہچانتے ہو؟ اس نے بھویں سکیڑی بولا، کچھ جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، کچھ معتبر لوگوں نے اس جوتے کے مالک کو آج صبح اذان سے پہلے تمہارے گھر سے مشتبہ حالت میں نکلتے دیکھا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ اتنی صبح تمہارے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ کسی نے خواب دیکھا ہوگا، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ صبح کے وقت ہمارے گھر کوئی نہیں آیا۔ ہاں، یاد آیا، صبح صبح 2 نمازی آئے تھے، شاید کچھ واعظ و نصیحت کرنے، اور تم نے انہیں ذلیل کر کے بھگا دیا۔ اگر نیند کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں انہیں اچھی طرح سبق سکھا کر بھیجتا۔ آپ خود سوچیں، صبح صبح دروازہ پیٹنا کہاں کی شرافت ہے؟ نیند کا سارا مزہ خراب کر دیا۔ ہم تمہارے گھر کی تلاشی لینے آئے، میں نے کہا۔ عورتوں سے کہو کہ ایک طرف ہو جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں شریف آدمی ہوں۔ آپ کس قانون کے تحت میرے گھر کی تلاشی لینے آئے ہیں؟ شور کی آواز سن کر آس پاس رہنے والے گلی میں نکل آئے۔ میں نے سختی سے کہا، اگر شرافت سے اجازت نہیں دو گے تو ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کچھ فاصلے پر کھڑے ایک نوجوان کو آواز دے کر کہا، اوئے جیلے، ذرا نٹ کے جا چودھری نظام دین کو بلا لا۔ میں نے اسے گردن سے پکڑا اور دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، چلو اندر، ہم تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں، ہمارے پاس اور بھی بہت کام ہے۔ اس نے گالی نکالی، گردن چھڑائی اور 4 قدم پیچھے ہٹ کر تیزی سے کمانی دار چاقو نکال لیا۔ بولا، اگر کوئی آ گیا تو میں اس کی انتڑیاں نکال دوں گا۔ میں نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور ریوالور نکال لیا۔ سپاہیوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ اس نے ایک سپاہی پر چاقو سے وار کرنے کی کوشش کی۔ سپاہی پیچھے ہٹا تو وہ بڑک مار کر گھیرے سے نکلا۔ ایک سپاہی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کا گریبان پکڑا اور اس کی کمر پر لات رسید کی۔ وہ چاقو کا وار کرنے کے لیے پلٹا۔ اے ایس آئی نے اس کے چاقو والے ہاتھ پر رولر سے شدید ضرب لگائی۔ اس کے ہاتھ سے چاقو چھوٹ کر گر گیا اور وہ سپاہی کے ساتھ لڑکتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد اس پر قابو پانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اے ایس آئی نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی۔ ہم اسے ساتھ لیے ہوئے اندر گھسے اور عورتوں کو ایک طرف ہونے کا کہہ کر گھر کی تلاشی لینا شروع کی۔
وہ 3 کمرے کا مکان تھا۔ تلاشی لینے میں زیادہ وقت صرف نہیں ہوا، لیکن کوئی خاص چیز برآمد نہیں ہوئی۔ گھر میں 1-2 مرد اور بھی تھے، لیکن کوئی ہمارے کام میں مزاحم نہیں ہوا۔ ان میں نور لوہار کا بوڑھا باپ بھی تھا۔ تلاشی تقریباً ختم ہو گئی۔ مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ میں نے کارروائی کرنے میں عجلت سے کام لیا تھا۔ پھر بھی میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ وہاں کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ اس ساری کارروائی کے دوران نورا گالیاں بکتا رہا اور ہمیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا۔ اس ناکامی کے باوجود میں اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ چودھری نے اسے کتا کہا تھا اور میرا اندازہ یہ تھا کہ اس نے اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے چودھری کے گھر میں نقب لگوائی تھی۔ ابھی اس جوتے کا مسئلہ حل ہونا باقی تھا جو اس کے گھر سے نکلنے والے مشتبہ شخص کے پیر سے نکل کر گر گیا تھا۔ اس وقت ہم اندرونی برآمدے میں کھڑے تھے اور 2 آدمی باورچی خانے کی تلاشی لے کر باہر نکل رہے تھے۔ ان میں ایک حوالدار اور ایک سپاہی تھا۔ حوالدار باورچی خانے کے دروازے میں رک گیا اور مڑ کر تنقیدی نظروں سے ایک ایک چیز کو دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ اناج کی کوٹھی نہیں دیکھی، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور اندر چلا گیا۔ اسی لمحے چودھری نظام دین اپنے چند مصاحبوں کے ہمراہ مکان میں داخل ہوا اور برہمی سے بولا، ملک صاحب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اسے مشتبہ شخص کا جوتا دکھایا اور مختصر الفاظ میں تفصیل بتائی۔ جوتا دیکھ کر اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے جوتے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بولا، یہ جوتا تو میرے ہی کسی آدمی کا لگتا ہے، یہ میرا اترا ہوا جوتا ہے، میری پرانی چیزیں نوکروں کے کام آ جاتی ہیں۔ اب بھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ حوالدار کی پرجوش آواز سنائی دی، ملک صاحب ذرا ادھر تشریف لائیں۔ میں جلدی سے باورچی خانے میں پہنچا۔ چودھری نظام دین نے بھی میری تقلید کی۔ باورچی خانے کے کونے میں غلہ رکھنے کی ایک کوٹھی بنی ہوئی تھی اور حوالدار اس کوٹھی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مخمل کا ایک ڈبہ پکڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ ڈبہ مجھے تھمایا اور کوٹھی کے اندر سے مزید ڈبے نکالنے لگا۔ چودھری نے چونک کر ڈبہ میرے ہاتھ سے لیا، اسے کھول کر دیکھا اور بولا، یہی ہے ہمارا زیور، یہی ہے، یہ یہاں کیسے پہنچا؟ واہ چودھری صاحب، میں نے کہا، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آپ کی حویلی میں نقب لگی ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ زیور یہاں کیسے پہنچا؟ چودھری کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ کارستانی نورے کی ہے؟ نورا برآمدے میں 2 سپاہیوں کی نگرانی میں کھڑا تھا۔ میں نے کہا، میرے خیال میں یہ نورے کے کسی ساتھی کا کام ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نے مل کر یہ کام کیا ہو۔ نورا شور مچانے لگا کہ اس کا اس واردات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ زیور وہاں کیسے پہنچا، لیکن اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کیوں کی؟ چودھری کو غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ حیران بھی تھا۔ میں تو اس کمینے کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، گندگی کا کیڑا صاف جگہ پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے آپ سے اپنی ذلت کا انتقام لیا ہے۔ آپ نے اسے کتا کہا تھا، کتا سمجھ کر پالا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کتا اگر پاگل ہو جائے تو وہ مالک کو کاٹنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ چودھری نے ہاتھ میں اس وقت جوتا پکڑا ہوا تھا، اس نے اسی جوتے سے نورے کو مارنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے دھمکیاں دینے والا نورا بھوس برے بندر کی طرح ہو گیا۔ وہ جوتے بھی کھا رہا تھا اور اپنی بے گناہی کی قسمیں بھی۔ چودھری کا ہاتھ تھک گیا تو اس نے کہا، ملک صاحب اسے تھانے لے جائیں اور اچھی طرح پھینٹی لگائیں، اس کے ساتھی کا بھی پتہ لگائیں، میں انہیں سزا دلائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارا کتا اور ہمیں ہی کاٹے؟ میں نے چند معززین کو بلا کر مشیر نامہ تیار کیا، مال مسروقہ ایک گٹھری میں باندھا اور نور لوہار کو ساتھ لے کر تھانے پہنچ گیا۔ ابھی مشتبہ شخص کے جوتے کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا۔ میں نے ایک ASI کو جوتا دے کر حویلی بھیج دیا تاکہ وہ ملازموں سے اس جوتے کے بارے میں پتہ کر سکے۔ چودھری کے بیان سے یہ بات یقینی ہو گئی تھی کہ وہ جوتا اس کے کسی ملازم کا تھا۔ نورا لوہار بالکل ڈھے سا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ وہ در حقیقت اندر سے ایک گدھا تھا جس نے شیر کی کھال اوڑھ رکھی تھی، اور وہ کھال چودھری کی پشت پناہی تھی۔ اس کے ظلم اور زیادتیاں میری نظر میں تھیں۔ اس نے غریبوں پر بڑے ظلم کیے تھے، شرفاء کی پگڑیاں اچھالی تھیں، پھر ایک معصوم عورت کا قتل بھی اس کی گردن پر تھا۔ میں اس سے ان سارے جرائم کا اقبال جرم کروانا چاہتا تھا، نیز اس سے اس کے ساتھی کے بارے میں بھی پوچھنا تھا۔ جو ASI جوتے کے بارے میں پتہ کرنے گیا تھا وہ 1 گھنٹے بعد واپس آ گیا۔ اس نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا، وہ جوتا جیونے کا تھا۔ جیونا ابھی تھانے میں ہی تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور جوتے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جوتے پر نظر ڈالی اور بولا، یہ میرا ہی جوتا ہے جی،
चौधरी साहब ने मुझे दिया था। बात उलझ गई थी। जियोना नूरे का साथी नहीं हो सकता था क्योंकि दोनों एक दूसरे के बैरी थे। फिर सवाल ये पैदा होता था कि जियोना नूरे के घर क्या करने गया था। मैंने कहा, तुम्हें पता है कि ये जूता हमें कहाँ से मिला है? नहीं सरकार, मुझे कुछ पता नहीं है। आज सुबह अजान से पहले 2 मुअज़्ज़िज़ आदमियों ने तुम्हें नूरे लोहार के घर से निकलते देखा था। उनका कहना है कि जब उन्होंने तुम्हें आवाज़ दी तो तुम भाग खड़े हुए। तुम नूरे के घर क्या करने गए थे? ये झूठ है जी, मैं अपने कोठे में था। आप बेशक मेरी घरवाली से पूछ लें। मैं अजानों के वक्त उठा था और भैंसों के लिए चारा तैयार किया था। मैंने उसे धमकाया तो वह कस्में खाने लगा। कहने लगा कि हवेली के सारे मुलाजिम इस बात की गवाही देंगे कि वो रात को या सुबह हवेली से बाहर नहीं निकला था। मुझे ख़याल आया कि ग़ालिबन हवेली के किसी दूसरे मुलाजिम ने उसका जूता पहनकर कार्रवाई की थी। मेरे इस्तफसार के जवाब में उसने कहा कि जूता उसने कोठरी में रखा था और दूसरा जूता वहीं होना चाहिए। ये बात तफ्तीश तलब थी, इसलिए मैंने उसे एक ASI के हवाले किया। इस भाग दौड़ से मैं खासा थक गया था। मैंने नूरे को एक हवलदार के सुपुर्द कर दिया और ख़ुद आराम करने घर चला गया। आराम का एक मकसद ये भी था कि मैं नूरे से रात के वक्त पूछ कुछ करना चाहता था। तकरीबन 5 घंटे आराम करने के बाद मैं रात के 11 बजे दोबारा थाने पहुंच गया और नूरे को पूछ कुछ के कमरे में तलब किया। 2 मजबूत किस्म के हवलदार भी कमरे में बुला लिए। हवलदार ने नूरे के हाथ छत से लटकने वाले 2 कड़ों में डालकर इतना ऊंचा कर दिया कि नूरा सिर्फ पंजे फर्श पर लगा सकता था। हाँ भाई नूरे, बदमाश, अब बताओ इससे पहले कहाँ कहाँ चोरियाँ की हैं तुमने? जनाब, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो तो फिर क्या हो? मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। उस पर थप्पड़ का मुतलिक असर ना हुआ। बोला, मैं चौधरी का आदमी हूँ जनाब, जो कुछ करता हूँ चौधरी के हुक्म पर करता हूँ। हवलदार ने उसे पीछे से लात रसीद की। ओए, ये चौधरी का आदमी क्या होता है? मैंने पूछा। तूने चौधरी से निकाह पढ़वा रखा है? नहीं जी, मेरा मतलब है कि मैं चौधरी का ख़ास आदमी हूँ। ASI ने उसकी पसलियों पर मुक्का मारा। बोला, ये सरकारी सांड है जी, इसने गरीबों पर बड़े जुल्म किए हैं। हुजूर, मैंने चौधरी के हुक्म के बगैर कोई काम भी नहीं किया। अपने सारे कारनामे चौधरी के साथ थोपने पर तुला हुआ था और किसी हद तक ये बात सही भी थी। उसकी सारी फूफा चौधरी के दम से थी। मैंने पूछा, ये तुमने चौधरी की हवेली में सींध किसके हुक्म से लगाई थी? ये हरकत मैंने नहीं की। मैंने उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा। माल किसके घर से बरामद हुआ है? माल तो जी मेरे ही घर से बरामद हुआ है। ASI ने कहा, जनाब, इसने किसी आदि चोर से ये काम करवाया है। मैंने कहा, चौधरी ने तुम्हारे बारे में कहा था कि उसने तुम्हें कुत्ता समझकर पाला हुआ है। ये सुनकर तुम खुश हुए थे या नाराज़ हुए थे? जनाब, इतनी बड़ी गाली सुनकर कौन खुश हो सकता है? लेकिन मैंने उसकी टांग पर ठुड्डा मारा और कहा, ये क्यों ना हम समझ लें कि तुमने इस गाली का बदला लेने के लिए चौधरी के घर में सींध लगवाई है। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। मैंने उसे एक और ठुड्डा मारा। ओए, तेरे जैसे बेईमान और बदकिरदार की कसमों का क्या भरोसा? अपने साथी का नाम बता, वरना यहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगा। अपने साथी का नाम बता, वरना यहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगा। आज सुबह 2 नमाजियों ने एक शख्स को तुम्हारे घर से निकलते देखा था। वो नमाजियों को देखकर भागा तो उसका एक जूता पीछे रह गया। हमने उस जूती की मदद से उसका सुराख लगा लिया है। मैं सारी बात समझ गया हूँ जी। ये सारा खेल चौधरी ने मुझे फांसने के लिए खेला है। उसने अपने किसी आदमी के ज़रिए सींध लगवाई है और माल मेरे घर में रखवाया है। वो किसी दूसरे आदमी को इंतखाब में खड़ा करना चाहता था, लेकिन मैं बैठने पर तैयार नहीं था। जो जूता आपको मिला है वो उसी के आदमी का है। जब आपने उसे जूता दिखाया तो उसने खुद ये बात कही थी। आप उसके आदमी को मेरे हवाले करें, मैं उसे एक दिन में आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादुआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।